ضلع ڈیرہ غازی خان سے 36 کلومیٹر کی دوری پر کوہ سلیمان کے دامن میں قصبہ سخی سرور میں حضرت سخی سرور کا مزار اقدس مبارک واقع ہے۔ آپ کا اسم گرامی سید احمد سلطان تھا۔ آپ کا شجرہ نسب 11ویں پشت میں خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام سید زین العابدین تھا، جن کا تعلق مدینہ منورہ سے تھا۔ حضرت زین العابدین کو خواب میں بشارت ہوئی کہ ہندوستان جا کر تبلیغ اسلام کا کام کرو۔ آپ رحمت اللہ علیہ تبلیغ اسلام کی غرض سے ہندوستان پہنچے۔ ملتان کے قریب سرور شاہ کوٹ کو اپنا مسکن بنایا۔ یہیں ایک بزرگ سید عبد الخالق بخاری کی بیٹی بی بی عائشہ سے آپ کا نکاح ہوا، جن سے اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا کیے، سید احمد اور سید عبد الغنی۔ سید احمد سلطان المعروف لکھ داتا سخی سرور 14 ذی الحج 511 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بچپن ہی میں قرآن پاک کا حفظ کر لیا اور ابتدائی دینی و دنیاوی تعلیم والد بزرگوار سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ حجاز مقدس کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ کچھ عرصہ وہاں قیام کے بعد بغداد آ گئے۔ وہاں پر آپ نے حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت خواجہ مودود چشتی اور حضرت خواجہ خضر سے فیض حاصل کیا۔ آپ نے کچھ وقت بغداد میں بطور قاضی بھی کام کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ہم عصر تھے۔ وہ بھی حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے۔ ولایت کی تکمیل کے بعد حضرت عبد القادر جیلانی نے خواجہ معین الدین چشتی اور حضرت سخی سرور کو تبلیغ اسلام کے لیے ہندوستان بھیجا۔ خواجہ معین الدین دہلی سے جنوب مشرق اور حضرت سخی سرور کو دہلی سے شمال مغرب کی طرف روانہ کیا۔ حضرت سخی سرور کا پہلا پڑاؤ موجودہ وزیر آباد کے قریب سودہرہ میں تھا۔ ایک عرصہ تک آپ وہاں عبادت الہی میں مصروف رہے۔ اس تمام علاقے میں آپ نے اسلام کی روشنی پھیلائی۔ اس کے بعد آپ دہو نکل تشریف لے گئے۔ وہاں بھی آپ نے اسلام کا بول بالا کیا۔ پھر آپ واپس سرور شاہ کوٹ تشریف لائے۔ آپ نے ملتان میں 140 کلومیٹر مغرب میں پہاڑوں کے دامن میں واقع ایک چھوٹی سی غیر معروف گاؤں میں تشریف لے گئے، جس کا نام اس وقت مقام تھا۔ وہ اس وقت افغانستان، ملتان اور دہلی کے تجارتی روٹ کے درمیان آتا تھا۔ اب اس قصبے کا نام آپ کی مناسبت سے سخی سرور ہے۔ اس وقت یہ اور اس کے قرب و جوار کے علاقے کفر کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہاں پر آپ نے اسلام کا نور پھیلایا اور کئی علاقے کے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ آپ انسانیت سے محبت کرتے تھے اور کسی بھی مذہب کے لوگوں کی دل آزاری نہ کرتے تھے۔ ہر کسی سے شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے۔ بچوں سے آپ کو خصوصی محبت تھی۔ کوئی بھی آپ کے ہاں سے خالی نہ جاتا تھا۔ لاکھوں لوگوں کی حاجت روائی کی، اس لیے آپ کو لکھ داتا سخی سرور کہا جاتا ہے۔ آپ کے خالہ زاد بھائی آپ کی شہرت سے جلتے تھے۔ بلاخر ان کو موقع ملا تو 22 رجب 577 ہجری کو انہوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو بما اہل و عیال شہید کر دیا۔ آپ کے 4 دوست جن کے نام اسحاق، عمر، عثمان اور نور شاہ تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ آپ کو بما اہل و عیال چلہ گاہ کے قریب دفن کر دیا گیا اور 4 دوستوں کو پہاڑ پر دفن کیا گیا۔ آپ کا ابتدائی مقبرہ عیسیٰ خان نے بنایا۔ اس کے بعد 2 ہندو بھائیوں لکھپت اور چسپت نے آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار تعمیر کرایا، لیکن موجودہ دربار اور مسجد کی تعمیر کا سہرا مغل بادشاہ بابر کو جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا عرس 15 فروری سے 30 اپریل تک منایا جاتا ہے۔ آپ کے عقیدت مندوں میں مسلمانوں کے علاوہ سکھ اور ہندو بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے علاوہ انڈیا اور افغانستان میں بھی عرس منایا جاتا ہے۔ عرس کے دوران 3 بڑی جمعراتیں لگتی ہیں، جن کو چنہا، دعابہ اور بیساکھی والی جمعراتیں کہا جاتا ہے۔ میلے کے دوران پورے شہر میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ عرس حضرت سخی سرور سرائکی اور پنجابی ثقافت کا مشترکہ نمونہ ہے۔ عرس کے دوران ایک طرف سرائکی جھومر ہوتی ہے تو دوسری طرف پنجابی بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں۔ میلے کے پہلے حصے میں فیصل آباد، لاہور، سرگودا اور گوجرانوالا ڈویژن کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پورا صوبہ سندھ کے لوگ آتے ہیں۔ بیساکھی والی جمعرات سرائکی بیلٹ کے لوگوں کی ہوتی ہے اور آخری جمعرات میں بلوچستان کے لوگ آتے ہیں اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔